کون سی سیاست ہے؟ بڑا بھائی ادھر اپوزیشن لیڈر، چھوٹا بیٹا ادھر اپوزیشن لیڈر، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ میں نے اس لیے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ اگر الیکشن کمیشن کی نگرانی میں کسی پارٹی میں الیکشن نہیں ہوتا ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے۔ میں اس لیے پیارے بھائیوں میں دلیل کی بنیاد پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت نے معیشت کو تباہ کیا، ان کے ساتھ آج بھی کوئی ویژن نہیں ہے، اور آج جتنی بھی اچھی اور بلی تقریر عمران خان صاحب فرمائیں بھی اور 36 لاکھ نوجوان بے روزگار ہو گئے، انہوں نے 50 لاکھ گھر دینے کا اعلان کیا اور ہزارہا لوگ گھروں سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میں وزیر اعظم ہاؤس سے یونیورسٹی بناؤں گا اور اپنے گھر سے ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر وہ بھی ہمارے اوپر احسان کر کے کہ بھئی آپ کا وقت بچاتا ہوں، اس لیے ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر وزیر اعظم ہاؤس آتا ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وی آئی پی کلچر کا خاتمہ ہوگا اور اس میں مزید اضافہ ہوا۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور مجھے افسوس ہے کہ جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے کر اس کو بڑے لیڈر کی نشانی بھی قرار دی۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں ریفارمز لاؤں گا، پولیس کو چینج کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں اگر کوئی فرق یہاں آیا ہو؟ اتنا فرق آیا ہے کہ 3 سالوں میں 5 بار آئی جی پی پنجاب کو تبدیل کیا گیا، بار بار چیف سیکرٹری کو تبدیل، اور یہ آرڈر ہے کہ جو ایس پی اور ڈی ایس پی مقامی ایم این اے اور ایم پی اے کو نہیں مانتا اس کو تبدیل کیا جائے۔ کیا یہ وہ تبدیلی تھی جس کے لیے نوجوانوں نے ساتھ دیا؟ یہ وہ تبدیلی تھی جس کے لیے اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے بھیجے؟ آج مایوسی ہے آپ لوگوں کے چہروں پر، میں مسکراہٹیں دیکھ کر تھوڑی سی خوشی تو ہوتی ہے، لیکن بازاروں میں کوئی مسکراہٹ اور چہروں پر کوئی خوشی کے آثار انہوں نے ختم کیے ہیں۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ایک ادارہ ہے قومی اسمبلی، آپ وکلا ہے، آپ جا کر دیکھیں 3 سالوں میں 57 قوانین پاس ہو گئے۔ وہ 57 قوانین میں بھی 5 فائنانس کے حوالے سے ہے، 2 ویسے عام قوانین ہیں، باقی سب کے سب اے پی ٹی ایف کے قوانین۔ 65 سے زیادہ آرڈیننس پاس کیے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک میں امن و امان تباہ ہو گیا، بچیاں محفوظ نہیں ہیں، بچے محفوظ نہیں ہیں، عید کی دن بھی لوگوں کے قتل عام۔ اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم عدالتوں کے فیصلوں پر عمل کریں گے۔ میں ایک فیصلے کی مثال پیش کرتا ہوں صدر صاحب، کہ آپ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ کے اپنا نہیں ہے، ہمارے آئین کا تقاضا ہے کہ پاکستان میں اردو زبان کو نافذ کیا جائے۔ کیا پاکستان میں اردو زبان کو نافذ کیا گیا؟ میں نے سینٹ میں قرارداد لائی تھی کہ سی ایس ایس کے اگزام انگریزی میں بھی ہو اور اردو میں بھی ہو، تاکہ عام پاکستانی بھی ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر بن سکے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہماری اس قرارداد پاس ہونے کے باوجود بھی آج تک اردو کو وہ مقام نہیں دیا گیا۔ پس کرنا کیا ہے؟ میں اس لیے آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ایسی طرح جانا ہے، آنکھیں بند کر کے بس یہ ہماری مقدر اور ہماری قسمت میں ہے اور بس یہی کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو موت ہے۔ یہ بڑی منافقت ہے کہ آپ ظلم کو بھی دیکھتے ہیں اور ظلم کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آئیے مل کر ایک ایسا پاکستان بناتے ہیں جو سب کے لیے ہو۔ ہم ایک ایسا پاکستان جس میں انصاف سب کے لیے ہو، ایک ایسا پاکستان جس میں تعلیم سب کے لیے ہو، ایک ایسا پاکستان جس میں صحت سب کے لیے ہو، ایک ایسا پاکستان جس میں وی آئی پی پاکستانی ہو، ایک ایسا پاکستان جس میں عدالتوں میں وی آئی پی جج نہ ہو، مظلوم ہو، اسپتالوں میں وی آئی پی سرجن اور ڈاکٹر نہ ہو، بیمار ہو، ہمارے تعلیمی اداروں میں وی آئی پی وائس چانسلر اور پرنسپل نہ ہو، طالب علم ہو۔
اس وی آئی پی کلچر کو بدلنا ہے، اس سسٹم کو بدلنا ہے، اس سٹیٹس کو توڑنا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ مجھ پر بڑا دباؤ ہے، ابھی بھی میرے پیارے بھائی نے بات کی کہ اس عذاب سے نجات کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک ہو جائے، تو کیا ایک عذاب سے نجات کے لیے دوسرے عذاب کا ساتھ دینا چاہیے، جس کو ہم نے ایک بار نہیں بار بار دیکھا ہے؟ اس لیے میں نے پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دیا۔ اس وقت بھی اسلام آباد میں شطرنج کا کھیل جاری ہے، مولانا صاحب بلاول صاحب سے، بلاول صاحب شہباز صاحب سے، شہباز صاحب مولانا صاحب سے۔ اگر 2 ادھر ہو جائے تو کیا بنے گا؟ اگر 5 ادھر بھی ہو جائے تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اس کا بنے گا، آپ کا پھر بھی کچھ نہیں بنے گا۔ اس لیے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں جو فرق کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاسی طور پر شاید بالغ نہیں ہے۔ یہ ایک کلب ہے، یہ ایک خاندان ہے، اس کا ایک کلچر ہے، یہ سب کے سب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے غلام ہیں۔ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندو، ان سانپوں کی منہ میں دودھ ڈال کر آپ کو کیا ملتا ہے؟ آپ اسی پر خوش ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ہاتھ میں لایا، اللہ نے آپ کو علم اور یہ کالا کوٹ دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عزت والی چیز نہیں ہے، اس پر فخر کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے اس ملک کے مستقبل کے لیے غور کر لے۔ آئندہ نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ صدر صاحب پریشان تو نہیں ہوتے؟ اگر ہوتے ہیں میں بات نہیں کرتا ہوں۔ آپ کے پرانے نسلوں پر ان کے نسلیں مسلط تھی، آپ پر یہ لوگ مسلط ہیں، اور آپ کے آئندہ نسلوں پر ان کے آئندہ نسلیں مسلط ہوں۔ ایک حجام کے بیٹے نے اپنے ابو سے پوچھا کہ ابو، اگر یہ گاؤں کا چودھری مر جائے تو پھر کون چودھری بنے گا؟ انہوں نے کہا پھر اس کا بیٹا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ بھی مر جائے پھر کون بنے گا؟ انہوں نے کہا پھر اس کا بیٹا۔ تو معصوم نے پوچھا کہ ابو، آپ کی باری نہیں آئے گی؟ انہوں نے کہا کہ میری باری نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا اور میری باری؟ انہوں نے کہا آپ کی باری بھی نہیں آ سکتی ہے۔ معصوم بچے نے کہا کہ ابو، پھر اس شہر کو چھوڑنا چاہیے جس میں کبھی بھی آپ کی باری اور میری باری نہیں آئے گی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شہر کو نہیں چھوڑنا، شہر سے ان لٹیروں کو بھگانا ہے۔ انہوں نے آپ کو یہ غمال بنایا ہے۔ یہ سیاسی دہشت گرد ہے، یہ معاشی دہشت گرد ہے۔ ان کے دلوں میں خدا کی قسم مخلوق خدا کے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ ان کے کتے مزے کرتے ہیں، ان کے گھوڑے مزے کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور یہ اتنی ہوشیار ہے کہ دن کے وقت مولوی صاحب کو بلاتا ہے، مولوی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، پھر پیر صاحب کو بلاتے ہیں، آپ بھی بڑے اچھے آدمی ہیں، رات کو فنکار اور اداکار کو بلاتے ہیں، آپ بھی بہت اچھی ہے۔ سب کو ڈیل کر کے ان کے کندھوں پر اپنا تخت اور تاج انہوں نے صدیوں سے قائم رکھا ہے۔ میں نے آپ کے لیے مائنڈ نہ کرے، اس سٹیٹس کو سے بغاوت کا پیغام لایا ہے۔ اگر آپ تیار ہو جائے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کے سامنے نہیں، آپ کی عدالت میں کھڑا ہوں۔ میں 2 بار سینئر منسٹر، آپ کے بھائی کے ان انگلیوں نے کربہا کے بجٹ پاس کیے ہیں، اور وزارت سے فارغ ہوا تو میرے ماموں نے فون کیا، آپ کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا ماموں، اب میں بس میں بیٹھ کر اپنے گاؤں آؤں گا۔ اس نے مجھے تانا دیا کہ کم از کم اتنے بار آپ منسٹر رہے، اپنے لیے گاڑی تو خریدتے۔ میں نے کہا منسٹر کی تنخواہ میں گاڑی تو کیا، کوئی گھوڑا بھی نہیں لے سکتا ہے۔ میں مسجد امامت خان گیا اور بڑی مسجد میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ آج بھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں اس لیے تجربے کی بنیاد پر بات کرتا ہوں۔ ہم نے بڑا ساتھ دیا ہے مسلم لیگ کا، وزیر اعلیٰ سے اٹھا کر ہم نے ان کو وزارت عظمیٰ تک پہنچایا ہے، لیکن ہم نے قریب سے دیکھا ہے وہ بھی اپنی شک میں مبتلا تھے۔ پہلے کوئی اور کے ساتھ شک لڑاتا تھا، اب یہ اپنے ساتھ اور اپنی ذات کی محبت میں۔ ہم نے پی ٹی آئی کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے۔ خیبر پختونخوا میں
ہم 5 سال ان کے ساتھ کلیگ رہے ہیں، ساتھی رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ہر تقریر میں کہتے تھے کہ تبدیلی کا اگر کوئی نشان ہے وہ جماعت اسلامی کا منسٹر عنایت اللہ خان ہے، وہ بلدیات کے منسٹر تھے۔ یہ ایکسلنس ہے ان کی کارکردگی، لیکن ہم نے قریب سے دیکھا ہے تبدیلی کا نعرہ تو ہے، تبدیلی کی خواہش نہیں ہے، اس لیے کہ تبدیلی کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے، اور جو ذات کو تبدیل نہیں کر سکتے وہ معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی اتنے باتیں میں کافی سمجھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔